ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، تمام حیوانات کا حشر ہوگا، اٹھائے جائیں گے، حتی تقتص الشاۃ الجلجاء عن الشاۃ القرناء، یہاں تک کہ بے سینگ بکری، اس کو سینگ والی نے مارا تھا تو قیامت کے دن اس کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اس کو مارے گی۔ اللہ کا نظام عدل ہے۔ اس کے بعد ان کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، سارے حیوانات مٹی ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، پھر کافر بھی کہیں گے اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوا ہوتا۔ اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مراحل آنے والے آسان فرمائے اور عزت و شرف اور سرخروئی کے باعث بنائے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملکیت دی ہے نا۔ بادشاہ سخی ہے بہت، جیسے مدرسہ ہمارا ہے لیکن تیپائی آپ کو دی، جگہ آپ کو دی، قرآن مجید آپ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں مہمان رکھا ہے تو کچھ چیزیں بھی آپ کے حوالے ہیں۔ اسی طرح سب کچھ خدا کا ہے، لیکن یہ فلاں ملک کا بادشاہ، یہ فلاں گھر کا مالک۔ قیامت کے دن اس طرح نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جب سارے لوگ فنا ہو جائیں گے اور بالکل ارض و سما رفع دفع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، آج کا سلطان ہے کون، کدھر ہے وہ بادشاہ، وہ بادشاہیاں اور ٹھیڑے بہنگے ڈھینگے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے باپ کا ہے، وہ کدھر ہے؟ کوئی ہوگا نہیں جواب دے تو خود کہے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہے جو واقعی زوراور ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، شایان شان حمد و ثنا اللہ کے لیے جو پالنے والے کائنات کے، الرحمن الرحیم، خوب مہربان اور خوب نوازنے والے ہیں، مالک یوم الدین، وہی مالک ہے روز جزا کے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جتنے نام آئے ہیں، ہر نام ایک مرحلے اور وہلے پر دلالت کر رہا ہے، وہلہ خطرہ، وہلہ احوال۔ جتنی تکلیفیں اور پریشانی قیامت میں آنے والی ہے، اس کے ظہور کے لیے ایک نام رکھا گیا ہے، ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ضمیر منصوب منفصل اس کو مقدم کیا اختصاص کے لیے، یہ نہیں فرمایا نعبدک و نستعینک، ایاک نعبد، صرف آپ ہی کی عبادت ہوگی، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی انت المعبود و انت المستعان، معبود بھی آپ ہے اور مستعان بھی آپ ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ استعانت میں کوئی شریک، اے شریک اور سہیم سے بے نیاز اور مبرہ خدا، ایاک نعبد، آپ ہی کے ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ مومن کافر سے دو خصلتوں میں ممتاز ہے، ایک اس کا معبود اللہ ہے، کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا، اور دوسرا یہ مدد و نصرت بغیر اسباب اور وسائل کے اللہ سے مانگتا ہے۔ اسباب اور وسائل کی مدد نہیں،
جیسے کسی کو آپ کہیں روٹی سالن دو تو وہ یہ بھی کہے گا کہ کچھ نہیں. آپ کسی کو کہتے کولر سے پانی دو اور وہ کہے خالی پڑا ہے. آئے ہے یہ مخلوق ہے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم یغضب حین یسألون. اس لیے اللہ سے نہ مانگنا غضب کا باعث ہے اور بندوں سے مانگنا بے عزتی کا باعث ہے. ابن عباس کہتے ہیں مجھے پیغمبر نے سکھایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنے لگو صرف ایک اللہ سے مانگو. ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عبادت میں چند چیزیں ملحوظ ہوتی ہے. ایک تو شرعی اذن موجود ہو، شرعی اذن موجود ہو، اور دوسرا کرنے والے میں تین چیزیں ہوں: ایمان، اخلاص، اتباع. اگر شرعی اذن ہی نہیں ہے، آپ کسی جانور کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، ذبح کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لایا ہے، تو ایمان، اخلاص، اتباع، یہ امور اربع جب ایک امر میں موجود ہو تو وہ عبادت کی شان پیدا کر سکتا ہے. اور عبادت تب عبادت ہوگی کہ اس کی سرحدیں محفوظ ہو. کم کیف ہیں، کم کیف ہیں، کتنی، کس طرح، کب. مبتدئین نے بھی بڑی عبادات شروع کی ہے، اور 11ویں شریف، عرس شریف، کنڈے، شب معراج اور شب برات کے حلوے، اور چیلم اور برسیاں، اور مزارات پر دیگ چڑھانا، اور بزرگوں کے نیاز اور نظر. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں.